بھی خوشخبریاں دینے، مبارک ہو۔ ایک مبارک ہم دیتے ہیں، مبارک ہو اللہ نے پوتا دیا ہے، مبارک ہو اللہ نے تمہاری گود بھر دی ہے، مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا ہے، مبارک ہو ماشاءاللہ نئے گھر کی، مبارک ہو بیٹے کی شادی کی۔ یہ خوشیاں، دنیاوی خوشیاں، اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ رب کی طرف سے بخشش کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کسی بندہ مومن کے لیے خوشخبری نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں لوگ میری طرف آئے، مجھے خوشخبریاں دینا شروع ہو گئے۔ اب وہ بندہ، ایک شخص آیا گھوڑے پر سوار ہو کر مجھے بتانے کے لیے، اور وہ شخص جس نے پہاڑ پر کھڑا ہو کر اونچی آواز میں یہ اعلان کیا تھا، جب وہ شخص میرے پاس آیا، میرے پاس 2 لباس تھے، کپڑے تھے، چادریں تھیں، میں نے اسی وقت اتار کر اس کو تحفے میں دے دی۔ اس وقت وقتی طور پر میرے پاس کچھ اور نہیں تھا، تو میں ابو قتادہ، وہ جن کا بھی پیچھے ذکر گزرا ہے کہ چچا کا بیٹا، میں پھر 2 کپڑے اس سے ادھار لے کر میں نے وہ پہنے، اور لوگ جوک در جوک میرے پاس آ رہے تھے، مجھے خوشخبری دے رہے تھے۔ تو میں جب لوگوں سے مل کر مسجد نبوی کی طرف چلا، حتی دخلت المسجد، مسجد میں جب داخل ہوا ہوں، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حولہ الناس، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کی یہ عادت تھی، فجر کے بعد اور تقریباً ہر نماز کے بعد، اور خاص کر فجر کے بعد، کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر وہاں بیٹھا ہوا اللہ کے ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور پھر 2 رکعات ادا کرے نفل کی، رب تعالیٰ اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے اور بندہ بیٹھا رہے اس جگہ پر، یا بالفرض بعض لوگوں کی جس طرح عادت ہے کہ فجر کے بعد وہ نکلتے ہیں باہر، سیر کے لیے جاتے ہیں، چلنے پھرنے کے لیے، یا گھر میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ اجازت اور یہ فضیلت موجود ہے۔ مثلا کوئی مسجد میں بیٹھ گیا ہے یا گھر چلا گیا ہے، کسی کی عادت ہے کہ جس طرح سردیاں ہیں کہ گھر میں جا کر بستر میں لیٹ کر آرام سے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، کوئی تسبیحات اپنی کر رہا ہے، اور پھر جب سورج نکل آئے، اور اس کی ٹائم لیمٹ یہ بیان کی جاتی ہے، مثال کے طور پر آج کے دن 7:03 یا 4 پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت تو نہ کوئی سجدہ جائز ہے، نہ نفل جائز ہے، نہ کوئی فرض جائز ہے۔ اب جس وقت وہ بلند ہوتا ہے، مکمل نکل آتا ہے، چمکتا ہے، اور اس کی لیمٹ کیا ہے کہ سورج کا جو طلوع ہونے کا وقت کیلنڈر وغیرہ پر لکھا ہے اس کے 20 منٹ بعد، اس کے 20 منٹ بعد، یعنی بالفرض 6:20 یا 25 پر اگر بالفرض نماز ہوتی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اگر درس ہوا ہے، درس سن لیا، مسجد میں بیٹھنا تھا، مسجد میں بیٹھ گئے، یا گھر میں چلے گئے، تلاوت میں مشغول ہو گئے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، 7:24-25 پر جب سورج نکل آیا، بلند ہو گیا، اٹھ کر اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے، تو اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا کامل ثواب ہے۔ اب حضور کی یہ عادت تھی، تو یہ جو فجر کے بعد اعلان ہوا اور ابھی فجر کا وقت ہے، حضرت کعب کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے دیکھا حضور بیٹھے ہیں، ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، فقام الیہ طلحہ بن عبید اللہ یحرول حتی صافحنی وہنأنی، میں نے دیکھا ان صحابہ میں طلحہ بن عبید اللہ، یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں، وہ جو 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ بھی مہاجر ہیں، مکے سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ان میں سے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے مکے سے لوگ ہجرت کر کے آئے تو حضور نے کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت کعب بن مالک چونکہ انصاری تھے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مہاجر تھے، تو حضور نے طلحہ کے ساتھ کعب بن مالک کو آپس میں بھائی بنایا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ان سب میں کوئی مہاجرین میں کوئی بھی نہیں اٹھا، صرف طلحہ اٹھا، اور اٹھ کر آیا، اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی۔ واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ،
اللہ کی قسم مہاجرین میں سے طلحہ کے علاوہ کوئی بھی اٹھ کر نہیں آیا جس نے مجھے گلے لگایا ہو یا مبارک دی ہو، ولا انساھا لطلحہ، طلحہ کا یہ احسان میں ساری زندگی بھولوں گا نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کے ساتھ جب کوئی بھلائی کرتا ہے تو جو واقعی بندہ ہوتا ہے وہ ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتا۔ اس لیے کوشش کریں ہماری طرف سے کسی کو فائدہ پہنچے، ہماری طرف سے کسی کو خوشی پہنچے، ہماری طرف سے کسی کو نفع پہنچے، تاکہ وہ ساری زندگی اس کو یاد رکھے۔ وہ یاد رکھے نہ رکھے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی بہترین جزا ملے گی، لیکن کوشش کریں کہ آپ ایسے نہ بنے کہ کوئی آپ کو یاد کرے اور آپ کی وجہ سے اس کو کوئی دکھ ملا ہو، زندگی میں آپ کی وجہ سے کوئی اس کو تکلیف ملی ہو۔ اب حضرت کعب فرماتے ہیں میں طلحہ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولا۔ قال کعب فلما سلمت علی رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، خوشی کی وجہ سے حضور کا چہرہ چمک رہا تھا۔ بخشش کی آیتیں تو ان کے بارے میں آئی ہیں، بخشش اور معافی کی آیتیں اور خوشخبری تو رب کی طرف سے ان کے لیے آئی ہے۔ حضور کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مسلمان کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، بندہ مومن، اور یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے مجھے کہا اے کعب خوش ہو جا، جب سے تجھے تیری ماں نے پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک اس سے بڑی کبھی تجھے کوئی خوشی نہیں ملی ہوگی۔ قلت امن عندک یا رسول اللہ ام من عند اللہ، میں نے عرض کی حضور یہ خوشخبری آپ کی طرف سے آئی ہے یا اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ مجھے آپ نے اپنی طرف سے یا رب نے آپ کو اختیار دیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے تم تینوں کو معاف کیا، کیا ایسا معاملہ ہے یا رب نے ہمارے لیے کوئی وحی نازل کی ہے، اس رب نے ہمارے لیے کوئی معافی نازل کی ہے؟ قال لا بل من عند اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے لیے معافی نامہ خود رب نے بھیجا ہے۔ وکان رسول اللہ اذا سر استنار وجہہ، حضور کی یہ عادت تھی جب حضور مسکراتے یا آپ خوش ہوتے تھے حضور کے چہرے سے پتہ چل جاتا، چہرے کی چمک سے، چہرے کی روشنی سے پتہ چل جاتا کہ آج حضور بہت خوش ہیں۔ حتی کأنہ قطعۃ قمر، حضور کا چہرہ ایسے ہوتا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، ہم حضور کے چہرے سے پہچان لیا کرتے۔ جب میں حضور کے سامنے بیٹھا قلت یا رسول اللہ ان من توبتی ان خالی من مالی صدقۃ، میں نے عرض کی حضور میں یہ چاہتا ہوں، میرے رب نے میرے لیے معافی نازل کی ہے، میں اپنا سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امسک علیک بعد مالک فہو خیر لک، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے خوشی ہے اس میں تم صدقہ کرنا چاہتے ہو، لیکن کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی رکھ لو۔ سارے کا سارا صدقہ کر کے یعنی ایسی حالت نہ بندے کی ہو جائے کہ بندہ خود محتاج ہو جائے۔ اور یہاں وہ حدیث پاک بھی ذہن میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور سے پوچھا تھا حضور میں ساری دولت صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں اجازت۔ عرض کی حضور آدھا حصہ، نہیں اجازت۔ حضور تیسرا حصہ، آپ نے فرمایا اس کی اجازت ہے۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس سے یہ افضل ہے۔ اور یہ کام کہ تم سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر جاؤ اور اولاد بعد میں ہاتھ پھیلاتی پھرے، اس سے افضل یہ ہے کہ اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے جاؤ، کسی کے تمہارے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یعنی سخاوت ہے۔ اب بعض اوقات لوگ کسی وجہ سے لکھ دیتے ہیں، وصیت کر دیتے ہیں بچے میرے نالائق ہیں یا یہ میری فرما برداری نہیں کرتے، لہذا میرے مرنے کے بعد ساری کی ساری جائیداد جو ہے وہ کسی ٹرسٹ کو دے دی جائے، ہاسپٹل کو دے دی جائے، تو یہ وصیت ہی ایسی ہے کہ جس وصیت پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، 1/3 پر عمل ہو سکتا ہے۔ میں 3 کروڑ کا مالک ہوں اور یہ کہہ دوں کہ 1 کروڑ میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دیا جائے،
یہ وصیت شرعی طور پر قبول کی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر میں یا کوئی بھی شخص یہ وصیت کر جائیں میری جتنی بھی جائیداد ہے میرے مرنے کے بعد وہ غریبوں میں بانٹ دو، اولاد کو 1 روپیہ نہیں دینا، یہ وصیت قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس پر عمل کیا جائے گا۔ صرف جو تیسرا حصہ ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے بھی یہ نصیحت فرمائی، سارے کا سارا مال صدقہ نہ کر، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھ لے۔ تو میں نے عرض کی حضور وہ جو غزوہ خیبر کے دوران جو مجھے حصہ ملا ہے یا حصہ آتا ہے میں اس کو گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انما نجانی من بالصدق، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہمارے لیے یہ واقعہ سارا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں اس کا خلاصہ آ رہا ہے، یہاں اس کا نتیجہ آ رہا ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رب نے، اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، حضور ویسے فرما دیتے، کسی حدیث میں آ جاتا، بخاری کی حدیث میں ہوتا، مسلم کی حدیث میں ہوتا، کسی محدث کے پاس وہ روایت پہنچتی، اس کا بھی اپنا ایک مقام تھا، لیکن رب نے معافی والی آیتیں نازل کی جو قیامت تک نماز میں قرآن میں پڑھی جائیں گی۔ یہ چھوٹی سعادت کی بات نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں احکامات آئے، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی اللہ کے محبوب کو وحی آئی، لیکن وہ وحی ایسی نہیں تھی کہ جو قرآن میں اس کو شامل کیا جاتا یا قرآن کی آیت کوئی بنتی، لیکن رب تعالیٰ نے جو مقام دیا تو آپ فرماتے ہیں انما نجانی بالصدق، اللہ نے قیامت تک کے لیے میری پاک دامنی، میرے سچا ہونے کی یا میرے لیے جو معافی نازل کی ہے ہم تینوں کے لیے، حضور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے سچ بولا تھا، ہم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ حضور کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی کہ آپ کے سامنے جھوٹ بولیں، حضور کوئی بہانہ نہیں تھا، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے کہ ابھی نکلتے ہیں ابھی نکل جائیں گے، یہ سوچتے ہوئے ہم آپ سے پیچھے رہ گئے۔ نہ دل میں منافقت ہے، نہ ہمارے عمل میں منافقت ہے، اور نہ ہی آپ کے سامنے جھوٹ بولا۔ وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ وَوَاللَّهِ، آپ فرماتے ہیں حضور یہ میری اس توبہ کا مجھ پر یہ اثر ہے، مرتے دم تک اب جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، میں کبھی جھوٹ کا سوچوں گا بھی نہیں کہ سچ میں برکت کتنی ہے، سچ کی کتنی برکت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ منذ ذکرت ذلک لرسول اللہ احسن مما ابلانی، اور پھر الی یوم ھذا کاذبا، کہ جب سے میں نے حضور سے یہ وعدہ کیا ہے آج تک، اور حضرت کعب بن مالک جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اپنی آخری عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی بھی جھوٹ کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ فِي مَا بَقِيتُ، میری جتنی عمر باقی رہ گئی ہے مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میرا رب میری حفاظت کرے گا، میں مرتے دم تک پھر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں اور آپ خود فرماتے ہیں فواللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد ان ہدانی للاسلام اعظم فی نفسی من صدقی لرسول اللہ۔ حضرت کعب بن مالک اب یہ ان صحابہ میں سے بھی ہیں، یعنی ان کی فضیلت ایک یہ بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ جب حضور ابھی مکے میں تھے، مدینہ منورہ سے 2 وفد آئے 2 دفعہ، اور آ کر وہ مکہ میں حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور واپس مدینہ چلے گئے۔ وہ جو دوسرا گروہ آیا یا دوسری دفعہ لوگ آئے حضور کے ہاتھ پر جنہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، ان میں حضرت کعب بن مالک تھے۔ یعنی ابھی حضور مدینہ منورہ آئے نہیں ہیں، وہاں سن کر اور وہاں سے مدینہ سے مکہ جا کر حضور کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے والوں میں سے یہ تھے۔ یہ تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی یا کوتاہی یا کمی زندگی میں ہوتی ہے، اور حضور کے صحابہ کے یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ہماری رہنمائی کے لیے۔ اگر ان میں سے کسی سے کوئی جرم ہوا اور اس کو سزا دی گئی وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ بالفرض ساری زندگی حضور کی زندگی میں صحابہ میں سے کسی سے کوئی جرم نہ ہوتا، کوئی گناہ نہ ہوتا،
اور ان کو کوئی سزا نہ دی جاتی، آج ہمیں کیسے پتا چلتا فلاں جرم کی سزا کیسے دینی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے جو ان کے جتنے بھی معاملات تھے، لیکن نیت کے اعتبار سے وہ سارے سب کے سب سچے تھے، ایمان کے لحاظ سے ان کا ایمان ایسا تھا، آج کا غوث کتب ولی سارے مل کر بھی ان کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان پختہ تھا ان کا، نیتیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بالکل صاف تھیں۔ اب میں نے پہلے ذکر کیا پچھلے جمعہ میں اس حدیث کا جو پہلا حصہ گزرا کہ 80 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے آ کر بہانے بنائے، حضور فلاں مجبوری تھی اس لیے نہیں جا سکے۔ اب سب کو حضور نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں جب یہ آیتیں نازل کیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مجھ پر اللہ کا کتنا انعام ہوا اگر میں جھوٹ بول دیتا، حضور فلاں وجہ تھی میں نہیں جا سکا، تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ اب وہ لوگ جو وقتی طور پر بچ گئے تھے جھوٹ بول کر، وہ کون تھے؟ وہ منافق تھے۔ وقتی طور پر بہانہ بنایا، وقتی طور پر اپنا کوئی عذر بیان کیا، اور وقتی طور پر نہ ان کے ساتھ کوئی بائیکاٹ ہوا، نہ ان کے ساتھ حضور نے تعلق کو ختم کیا، لیکن 50 دن انہوں نے برداشت کیا سچ بول کر، وہ جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو آزاد ہو گئے۔ اب یہ کتنی بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اب رب تعالیٰ نے وہ جو بہانے بنا کر جھوٹ بول کر چلے گئے تھے، رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ محبوب کچھ وہ تھے، اور خاص کر وہ 3، وہ جو آ کر اپنے جرم کا، اپنی گناہ کا اور اپنی اس سستی کا جنہوں نے اظہار کیا، اقرار کیا، رب تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور وہ جو آ کر بہانے بنا کر آپ کو جھوٹ بول کر، جھوٹے بہانے بنا کر چلے گئے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فاسق قوم سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے کتنا مجھ پر انعام کیا، اگر میں اس وقت جھوٹ بول کر بچ جاتا تو میں ان میں شامل ہو جاتا کہ جن سے اللہ راضی نہیں ہے، لیکن میں نے سچ بولا اور اپنے جرم کا اقرار کیا تو رب تعالیٰ نے انعام کیا دیا؟ رب تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا، اور قرآن پاک میں، قرآن میں آیتیں نازل کر کے رب تعالیٰ نے میری توبہ پر، میری بخشش پر مہر لگا دی۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، یہی ہمارے لیے اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اور ہمیں پتہ بھی ہے جھوٹ جب بولتے ہیں، ایک تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بڑے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، جھوٹ کا جو فائدہ ہے وہ وقتی ہوتا ہے، کبھی بھی مستقل اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سچ ہے وقتی طور پر تو ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، سچ ہے وقتی طور پر تو ہمیں بے عزتی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا ہے، وقتی طور پر تو ذلت کا سامنا ہوگا، لیکن مستقل وہ ہمارے فائدے میں ہی ہوگی۔ تو حضرت کعب بن مالک اور دیگر صحابہ، ان کی جو توبہ کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ان کا جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو بھی سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔